पंप करो, इसको मुंह के सामने करो, थोड़ा पीछे करो। अल्लाह ताला ने सारी मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया। आसमान अल्लाह ने बनाया, आसमानों पर रोशनी के सितारे, चांद, सूरज अल्लाह ताला ने बनाया इंसानों के फायदे के लिए। और सारी जमीन भी अल्लाह ताला ने बनाई इंसानों के रहने की और खाने पीने की नेमतें सब अल्लाह ने बनाई। कोई नेमत खुद नहीं बने, बाकी इंसानों को किस लिए बनाया? तो उसका हुक्म दिया कि इंसानों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। माल असबाब के लिए नहीं बनाया, माल असबाब अल्लाह की कुदरत से आते हैं। तो इंसान को किन अमलों के लिए बनाया, उस अमल को बताने के लिए पैगंबर भेजे। तो सारे पैगंबरों का पहला कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाहु, आखिरी पैगंबर का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे को हक मान कर जो पढ़ता है, दिल में हिदायत का नूर शुरू होता। जो दिल से कलमे को न माने, मुसलमानों को बताने के लिए कि मैं भी मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ता रहे, दिल से न माने, उसके दिल में नूर नहीं बनता। दिल से कलमे को हक माने तो कलमा मानने से दिल में नूर शुरू होता। फिर सारे इंसानों को अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया। उस इबादत के बताने के लिए पैगंबर भेजे। तो जिन्होंने पैगंबरों का कलमा पढ़ लिया, दिल से मान कर, दिल में हिदायत का नूर शुरू हुआ। तो हदीस में आता है कि अल्लाह इन्ना फिल जसदि मुद्गा इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। हदीस में फरमाया कि सब तवज्जो से सुनो, हर इंसान के जिस्म में एक हिस्सा है, वो नेकी वाला बन जाए तो फिर सारा जिस्म नेक अमल करता। वो खराब हो तो फिर सारा जिस्म गुनाह के काम करता, नेक नहीं करता। तो फिर फरमा दिया कि तवज्जो से सुनो, वो दिल है। अब दिल को नेकी वाला बनाना बहुत जरूरी है। तो उसको नेकी वाला बनाने के लिए पैगंबर भेजे। और आखिरी पैगंबर सारी दुनिया के लिए क़यामत तक के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो उन्होंने आकर कलमे की दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका अर्थ आता है कि जब कलमे को हक मान कर पढ़ता है, दिल में नूर शुरू हो जाता। जो दिल से कलमे को हक न माने,
مسلمانوں میں رہنے کے لیے کلمہ پڑھنے لگ جائے تو دل میں نور نہیں بنتا. جب دل سے کلمے کو نہ مانے زبان سے بولتے رہے. اس کا حال بتا دیتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے اعلان کر دیا کہ جو کلمہ پڑھتا ہے نمازیں پڑھتا ہے وہ مدینے میں رہے، جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ مدینے میں نہ رہے، کہیں اور چلا جائے کافر کی بستی. اب جو کلمہ نہ پڑھتا اسے صحابہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بستی سے نکالتے. اب کچھ لوگوں نے سوچا کہ جب کلمہ نہ پڑھے تو نکال دیتے ہیں، ہم اپنے گھر میں رہے یہی رہے. دل سے کلمے کو نہیں مانتے تھے، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے. اور ظہر اثر میں روشنی ہوتی ہے تو ظہر اثر کی نماز میں مسجد میں کھڑے ہو جاتے تھے. مغرب عشاء صبح میں روشنی نہیں ہوتی، اس وقت مسجد میں نہیں آتے تھے. تو اللہ کا حکم آ گیا جو کلمے کو حق نہیں مانتے وہ منافق ہے. کیونکہ اصل دل ہے، تو جو دل سے کلمے کو نہیں مانتے مسلمانوں میں رہنے کے لیے کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، یہ دوزخ کے مرتے ہی دوزخ کے عذاب میں جائیں گے. اس لیے ذکر کیا کہ ہر کام کرنے میں دل کو اس عمل کی طرف متوجہ کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے تو اللہ کی رضا کا کلمہ پڑھوں گا، نمازیں پڑھوں گا، سنت عمل کروں گا. عمل کیا کرنے تو اس کا سارا بیان قرآن میں ہے. اور ایک صورت میں عملوں کا خلاصہ ہے. تو نیک اعمال جو تھے جب بیٹھتے تھے ہر مجلس میں اس صورت کو پڑھتے تھے. کن عملوں پر کامیابی؟ وہ یہ صورت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو چیز مانے تھے اور جب بھی بیٹھتے تھے ہر مجلس میں اس سورج کو پڑھتے تھے کہ ہماری کامیابی کے اعمال، دنیا آخرت کی کامیابی کے اعمال کیا ہے، ہر وقت سامنے ترجمہ ہے کہ زمانے کی قسم. علماء بتاتے ہیں قسم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے کی طرف توجہ کرو کہ پہلے سب زمانوں میں ہر انسان نقصان میں گیا، مصیبتوں میں گیا. مصیبتوں سے وہ بچے، رحمتیں برکتیں ان پر آئی جنہوں نے پیغمبروں کے اعمال قبول کر کے ان عملوں کو کیا. ہر زمانے میں یہ ہوا جنہوں نے پیغمبروں کا کلمہ پڑھا اور پیغمبروں نے جو عمل بتائے اللہ کی رضا کے ان عملوں کو کیا، ان پر رحمتیں برکتیں آئی. اور جنہوں نے پیغمبروں کا کلمہ نہیں پڑھا، فائدے کے اسباب بڑے بنائے، تو اسباب اللہ پاک کے ہاں اسباب کی کوئی قیمت نہیں. اللہ پاک کے ہاں قیمت پیغمبر کے اعمال کی ہے، اسباب کی کوئی قیمت نہیں. اسباب میں بھی سنت طریقہ اختیار کرے گا اس کی بھی قیمت بنے گی پیغمبر کی سنت سے. تو بڑا عمل کلمے کا ہے.
کلمہ کا دل سے حق مان کر پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل سے حق مان کر پڑھے گا، دل میں نور شروع ہو جائے گا۔ پھر جتنا کرنے کا ذکر کرے گا، دعوت دے گا، دعوت کو سنے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، سنت عمل کرے گا، نمازیں پڑھے گا، ان سب عمل سے نور بڑھتا رہتا ہے۔ تو آتا ہے جب دل نور سے بھر جاتا ہے تو ان عمل سے پھر نور اوپر جاتا ہے، جس کے دل کا نور آسمان تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی پھر دل کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہوتی ہے، ہر وقت سوچتا ہے اس وقت اللہ کا حکم کیا، پیغمبر کی سنت کیا۔ تو اللہ کا حکم بڑا، کلمہ پڑھنا، پھر پانچوں نمازیں پڑھنا۔ تو اس کا کتابوں میں ہوتا ہے کہ نماز مسجد میں آ کر پڑھنی ہے تو جتنے قدم چل کر مسجد میں آئے گا ہر قدم پر بھی ثواب ملے گا۔ جو گھر میں نماز پڑھے گا اس کا ثواب تھوڑا ہوگا، بڑا ثواب مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ نماز پڑھنے کے لیے جتنا قدم چلے گا، 50 قدم یا 100 قدم، ہر قدم پر بھی ثواب ملے گا۔ اور جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو ثواب نماز کا 25 درجے یا 30 درجے ثواب بڑھ جائے گا۔ نیک عمل کے لیے جتنا قدم چلے گا اس کا بھی ثواب ہوگا۔ اور مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ثواب پڑھے گا، غالباً آتا ہے کہ نماز کے ثواب کا درجہ 25 درجہ یا 27 درجہ بڑھے گا۔ اکیلا بس گھر میں نماز پڑھے گا اس کا ثواب تھوڑا ہوگا، مسجد میں آ کر پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوگا۔ اس لیے ہر عمل کا ثواب جس سے زیادہ بنتا ہے اس کا کرنا، مسجد میں آ کر کرنا۔ اور اللہ کے راستے میں چل کر سفر کرے گا تو اس میں بھی ثواب بہت بڑا ہوگا، ہر قدم پر بھی ثواب ملے گا اللہ کے راستے میں چلنے کا۔ وہ مسجد میں جا کر عمل کرے گا اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہوگا۔ تو اس لیے بڑے حضرات فرماتے ہیں کہ سب نیت کریں کہ عمل اس طریقے پر کرنا جس سے ثواب بہت زیادہ، مسجد میں ثواب زیادہ ہوگا، اللہ کے راستے میں نکل کر کرے گا تو ثواب کئی 100 درجہ بڑھ جائے گا اللہ کے راستے میں عمل کرنا۔ اس لیے سارے سنت عمل کرنے کی نیت کرنا، کلمہ پڑھنا، نمازیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا، بیان ہو تو سب بیان میں بیٹھ کر اس بیان کا دل کی توجہ سے سنو تو اس سننے سے بھی دل میں نور بڑھتا جائے گا۔ تو اس کا قرآن میں بیان ہے کہ کن امروں پر اللہ راضی ہوتے ہیں، سارے قرآن میں بیان ہے، خلاصہ اس صورت میں ہے۔ اور آتا ہے کہ جو اچھے زمانے تھے وہ جب بھی بیٹھتے تھے تو اس صورت کو ہر مجلس میں پڑھتے تھے،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علماء فرماتے ہیں اکبر اللہ تعالیٰ سارا قرآن میں اتارتے صرف یہ صورت اتارتے تھے، یہ صورت بھی عمل بتانے کے لیے کافی ہے. اور جو اچھے زمانے تھے تو آتا ہے وہ جب بھی پڑھتے تھے کسی کام میں بھی ہر مجلس میں اس صورت کو پڑھتے تھے کہ کامیابی کے اعمال کیا کیا، ہر وقت اس کی توجہ، اس کا بیان. ترجمہ ہے زمانے کی قسم، انسان نقصان میں ہے. زمانے کی قسم کا معنی ہے کہ پہلے زمانے کی طرف توجہ کرو جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، موت تک اسباب بڑے بنائے، ان پر نقصان اور عذاب ہے. جو موت تک کلمہ نہیں پڑھتا تو اس پر عذاب موت سے پہلے بھی آئے گا، اور موت کے وقت فرشتہ آتا ہے تو اسے بتاتا ہے تو نے اللہ کی رضا کا کلمہ نہیں پڑھا، اب تجھے دوزخ کے عذاب میں لے جائیں گے. یہ سن کر وہ روح نکلنا ہی نہیں چاہتا کہ عذاب میں جاؤں گا، پھر فرشتے کھید کھید کر اس کے روح نکالتے، روح نکال کر دوزخ کے عذاب میں ڈالتے، اور اس کے جسم کو جہاں دفن کرتے ہیں تو آتا ہے اس کی قبر کو بھی اللہ تنگ کر دیتے ہیں اور یوں ہڈیاں پھنس جاتی ہیں. اوپر دوزخ کا عذاب آ جاتا ہے جس نے موت تک کلمہ نہیں پڑھا، اس پر عذاب شروع ہوتا ہے. اس لیے دنیا آخرت کی کامیابی پیغمبر کے اعمال پر. سب پہلا عمل ہے کہ ایمان کا نور کو عمل بنانے کی کوشش کرنا. کلمہ پڑھنے سے نور شروع ہوتا ہے، پھر جتنا کلمہ پڑھ کر دعوت دے گا، دعوت کو سنے گا، قرآن پڑھے گا، حدیثوں کے مضمون پڑھے گا، سنے گا، ان سب عمل سے نور بڑھتا رہتا ہے. دل نور سے بھر جائے گا، پھر نور اوپر جائے گا. اور جس نے یہ عمل کر اتنا کیا کہ اس کا نور آسمان تک پہنچ گیا تو پھر اس کے دل کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہوگی. ہر وقت سوچے گا اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے، پیغمبر کی سنت کیا ہے. بڑا حکم کلمہ پڑھنا اور نیک عمل کرنا، فرض نماز پڑھنا، سنت پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، دعوت دینا، دعوت کو سننا، ان سارے عملوں سے نور بڑھتا رہتا. تو جس کے نور آسمان تک پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر ہر وقت سوچتا ہے اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے، پیغمبر کی سنت کیا ہے. ہر موقع پہ بڑی سنت دعوت ہے، ہر ایک کو ایمان اور سنت اعمال کی دعوت دو. کوئی دعوت ہے تو اسے دل کی توجہ سے سنو، اس سننے سے بھی نور بڑھے گا، دعوت دینے سے بھی نور بڑھے گا. تو دعوت دینی ہے کہ توجہ کرو، ساری زمین کو اللہ نے بنایا، جتنی نعمتیں زمین پر بن رہی وہ سب اللہ کے حکم سے بن رہی، اور ہر انسان